بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اینالسٹ اور اسکالر زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کو کون نہیں جانتا؟ موجودہ دور میں جاوید اقبال کے اوپر ایک فلم بنائی گئی جو کہ پاکستان سینسر بورڈ پنجاب سے تو پاس ہوگی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد کا جو مین سینسر بورڈ ہے اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ جو 100 بچوں کا قاتل ہے اس کی فلم منظر عام پر کیوں نہیں آنے دی جا رہی، اور لوگوں کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا کہ یہ جو 100 بچے قتل کیے گئے ہیں یہ کن کن طریقوں سے اور کن کن حالات کے اندر اور کیسے کیسے ان کو ورگلایا گیا، کیسے کیسے ان کو لے جایا گیا اور پھر ان کو بدفعلی کے بعد قتل کیا گیا۔ تو جو میں نے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، ایک تو اس کے بھائی نے ایک تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے جاوید اقبال کے خود کے بھائی نے، اور اس کے بعد کچھ دوسرے میڈیا پہ جو خبریں آئی ہیں اور جو میں نے دوسری چیزوں سے اس کے بارے میں چیزیں نکالی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ تو اصل میں جو جاوید اقبال تھا اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی جنونی قسم کا شخص تھا، اور جوانی میں 15 سال کی عمر میں یہ والد سے آ کر اکثر لڑتا جھگڑتا تھا اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا تھا، اور جب والد اس کو پیسے نہیں دیتا تھا تو پھر یہ کوئی غلط کام کرنے کی دھمکی دیتا تھا جس سے مجبور ہو کر والد اس کو پیسے دے دیتا تھا۔ اس طرح اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ بہت ہی زیادہ جنونی قسم کا انسان تھا۔ پھر بڑے ہو کر اس نے ایک میگزین بھی نکالا، جو اخبار میں جیسے اخباریں نکالی جاتی ہیں، یہ ایک میگزین بھی نکالتا تھا، اور اس نے ایک اپنا ذاتی کارخانہ بھی لگایا ہوا تھا جس میں اس نے کوئی 12-14 بندے رکھے ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر نوجوان لڑکے تھے، اور جن کو کبھی یہ مری شاپنگ کے لیے لے کر جاتا تھا، کبھی ان کو یعنی کہ ان پر پیسے خرچتا تھا، اور اس کے بھائی کے مطابق یہ روزانہ کوئی 10 سے 20 ہزار روپے ان بچوں پہ خرچتا تھا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے پیسے تم کیوں خرچ رہے ہو، تو اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں بس جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ تو اصل میں یہ جو جنونی شخص تھا جاوید اقبال، اس نے جو بچے قتل کیے ہیں اس کی اسٹریٹجی اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے اپنی کوئی مخصوص ایک گینگ بنائی ہوئی تھی، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پاس بچے کام کرتے تھے اور 3-4 بچوں کو جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تو یہ خود کے جاوید اقبال جب پکڑا گیا ہے اور اس نے خود کو پیش کیا ہے اپنے یعنی کہ کمپنسیشن کیا کہتے ہیں اس کو تلافی کی ہے، اور خود بتایا ہے کہ میں نے اتنے بچوں کو قتل کیا ہے اور خود آ کر یہ اریسٹ ہوا ہے، تو اس نے یہ اقبال جرم خود کیا ہے کہ میں جب بچوں کو ٹارگٹ کرتا تھا تو میرا سب سے پہلے یہ نشانہ ہوتا تھا کہ نیا بچہ میں نے کہاں سے ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کو جو ہے نا ٹریپ کیسے کرنا ہے، پھنسانا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے بس سٹاپ، ریلوے اسٹیشن، ان جگہوں پہ جا کے میں اپنے مورچے لگاتا تھا۔ اب مطلب آپ صاحب سمجھ لیجئے کہ جو پنجاب اور دوسرے علاقوں سے بچے جو گھروں سے لڑ کر بھاگتے ہیں اور کچھ پیسے 400-600 روپے کرایہ جو ہے ماں باپ کے بٹوے سے نکال کر بھاگتے ہیں اور پھر جا کر بس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ اگلے شہر لاہور یا کراچی کے کسی ریلوے اسٹیشن پہ اتریں گے اور یا پھر یہ کسی بس اسٹیشن پر اتریں گے۔ تو جیسے یہ بچے وہاں پر اترتے تھے تو ان کی شکل و شبات اور ان کا جو ان کے ہاتھ میں ایک بیگ شیک ہوتا تھا، اس سے یہ جاوید اقبال اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ نئے بچے، ان کو پھنسانا آسان ہے، اور خود کی تو اس نے فیکٹری بنائی ہوئی تھی، وہ ان کو نوکری کا جھانسا دے کر وہاں لے جاتا تھا اور بدفعلی کے بعد قتل کر دیتا تھا۔ اب اس بھیانک ناک شخص کا جو طریقہ واردات تھا وہ بہت ہی عجیب قسم کا تھا۔ یہ جس بچے کو لے کر جاتا تھا پہلے اس کو شاپنگ کرواتا تھا، اس کو اچھے اچھے نئے نئے کپڑے لے کر دیتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اچھا کھانا کھلاتا تھا۔ یہ خود اس کی باتیں جو خود اس نے بتائی ہیں جب وہ پکڑا گیا ہے، اور پھر یہ اس کو اچھے کپڑے پہنانے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد اس کے ساتھ ایک رات گزارتا تھا، بدفعلی کرتا تھا، اور اس کے بعد اس بچے کو قتل کر کے تیزاب کے ڈرم میں پھینک دیتا تھا، اور اس بچے کی یہ ایک تصویر بھی نکالتا تھا، یعنی ایک فوٹو کھینچتا تھا اور اس کا ریکارڈ رکھتا تھا اور اس کی جوتیاں بھی سنبھال کر رکھتا تھا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ایک بیماری ہے جس میں انسان جو ہے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے نا اس طرح کی بدفعلی اور اس طرح کے کام کرتا ہے، اور پھر شیطانیت کا ایک رستہ کھل جاتا ہے، اور اس رستے پر جب انسان چلنا شروع کر جاتا ہے تو پیچھے مڑنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔
کیونکہ پھر اس راستے میں یہ آگے سے آگے مزید آگے سے آگے اس کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے شیطانیت کی وجہ سے، اور پھر یہ حدیں کراس کر جاتا ہے۔ اسی طرح اس شیطان نے کیا، اب بچے قتل کرتا رہا، لیکن جو ضمیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی چیز پیدا کی ہے۔ اب ضمیر کا یہ کام ہے کہ آٹومیٹک وہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم اتنا غلط کر چکے ہو، اتنا غلط کر چکے ہو، اور اس کا بھی ایک اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، اور جب اتنا غلط کام کرنے کے بعد اس ضمیر کی ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے، ریڈ پوائنٹ آ جاتا ہے، تو پھر ضمیر کہتا ہے کہ اب بس، اب تم اتنے غلیظ ہو چکے ہو کہ اس سے زیادہ میرے اندر برداشت نہیں ہے۔ وجود اس کو خود ہی ڈینائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب میں بھی اتنا یعنی کہ غلط کام مزید نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر صدمے میں آ جاتا ہے اور خود بخود بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اتنا برا ہوں یا میں اتنے برے کام کر رہا ہوں۔ اب جب جاوید اقبال کے ضمیر کی آخری حد کراس ہوئی تو اس نے خود یعنی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بتایا کہ میں نے ایسے ایسے بچوں کو قتل کیا، ایسے ایسے میں ان کو پھنساتا تھا، یہ میری فیکٹری تھی، یہ میں نے بچوں کو قتل کیا، یہ ان کی جوتیاں پڑی ہیں، یہ تیزاب کے ڈرم ہیں جن میں پھینکتا تھا۔ تو یہ تو ہے 100 بچوں کے قتل جنہوں نے کیے ہیں، لیکن آئے دنوں اگر آپ دیکھیں اخباروں کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر، تو آپ کو روز کوئی نہ کوئی 1 2 4 واقعات ملیں گے کہ جس میں جو ہے بدفعلی کے بعد چھوٹے بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ جو ہیں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ بھی ایک قسم کا یہی جاوید اقبال ہے جن کے اندر ایک جنونی قسم کی کیفیت ہے، اور وہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کے بدفعلی یا اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کوئی ایسی بری عادت نہ پیدا کرے جو حد سے تجاوز کر جائے، اور پھر اس بری عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انسان انسانیت کا ہی خون کرے اور انسانیت کے لیے شرمندگی ہو جائے۔ جاوید اقبال کے بھائی نے ایک ایسی افسوسناک بات بتائی ہے کہ اس کے بچے قتل کرنے کی وجہ سے آج لوگ ہمیں اتنا ٹارچر کرتے ہیں ذہنی طور پر، ہم گلی سے نہیں گزر سکتے، لوگ ہمارے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہتے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان نہیں، یہ کچھ جانوروں کی نسل ہے اس کا، جاوید اقبال کا خاندان۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر انسان کے اندر کوئی ایسی برائی ہے تو اس کا اثر صرف ایک خاندان تک نہیں جاتا، اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔